کہ وہ آئیں اپنے موضوع پر بیان فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ سامعین کرام، آپ سب حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے تو خوب واقف ہے۔ آج میں انہی ستاروں میں سے ایک ستارے کو اپنا موضوع تقریر بنایا۔ وہ مقدس ہستی کہ جن کے اسلام لانے کی دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا: اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ کہ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو، ان میں سے اسلام کی طاقت، ان کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عمر اللہ کے پیغمبر کو زیادہ محبوب تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ فرمایا: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ کہ اے اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ مقدس ہستی کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی کہ انہیں وہ مقام حاصل ہے، کہ انہیں اس امت میں وہ مقام حاصل ہے جو سوائے ابوبکر صدیق کے کسی کو حاصل نہیں۔ ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ اور مسلمانوں کے دوسرے متفقہ خلیفہ برحق یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا: ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر۔ کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ عزت سے رہے ہیں۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہی وہ ہستی ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ کی ہجرت کی۔ یہی وہ صحابی کہ جن کے مشورے سے آذان دی جانے لگی، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب مدینہ میں پہنچ کر یہ مسئلہ درپیش آیا تو صحابہ کرام یہ مسئلہ درپیش آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، تو صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ۔ کہ نماز کے لیے ندا کا حکم دیا جائے، کہ نماز کے لیے ندا دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ندا کا حکم دیا۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے مشورے اور جن کی بات کی لاج خود عرش کا مالک بھی رکھتا ہے۔ تبھی تو آپ مشورہ زمین پر دیتے تو رب تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں: وافقنی ربی فی ثلاثی۔ کہ میرے رب نے میری 3 چیزوں پر موافقت کی۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو مردوں کے حجاب کا مشورہ دیا تو اللہ رب العالمین نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خرچہ مانگنے پر ملامت کیا تو اس موقع پر اللہ احکم الحاکمین نے میری موافقت کی اور یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اسی طرح
ایک اور موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافق کا نماز جنازہ پڑھنے سے روکا، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے عمر کی بات کی موافقت کی، فوراً سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے متعلق عمر بن خطاب کی موافقت کی، فرمایا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو قرآن و حدیث سے بڑا گہرا شغف تھا اور انہیں شان نزول کا علم بھی تھا، جیسا کہ ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت به لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، کہ ایک یہودی نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ایک آیت ہے جو تم قرآن میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یہودی اس دن کو عید بناتے۔ اس یہودی کا اشارہ تکمیل دین والی آیت کی طرف تھا، تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعہ، کہ تو ہمیں سکھا رہا ہے حالانکہ ہمیں اس کا شان نزول بھی پتہ ہے اور نزول مکان بھی پتہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود زہد و تقوی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اللہ کے رسول کی سنت کو گلے لگایا اور اس پر دن رات محنت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ کو وفات پائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی ہم سب کو سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔